یا اللہ تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، تو نے مجھے عزت دی جب سب نے الزام لگائے۔ یہ الفاظ سکینہ کی زبان پر تھے جب اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہہ رہی تھی۔ اس کی دعا، اس کا شکر، اس کا یقین، سب کچھ اس رات تہجد کے سجدے میں تھا، لیکن اس دعا کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی تھی، درد کی، امتحان کی، اور ایک سچے مسلمان عورت کے ایمان کی۔ سکینہ ایک چھوٹی بستی میں رہتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، صفیہ، امین اور چھوٹی زویا۔ اس کے شوہر کے انتقال کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، حلال روزی کمانا اور بچوں کو عزت اور ایمان کی زندگی دینا۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ قرآن پڑھ کر گھر سے نکلتی تھی۔ 2 گھروں میں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ ایک تھا مسز رحمان کا گھر اور دوسرا تھا مسز عائشہ کا گھر۔ مسز رحمان ایک بزرگ عورت تھی، ایماندار عورت تھی۔ ہر مہینے سکینہ کو وقت سے تنخواہ دیتی تھی اور کہتی تھی، سکینہ بیٹی، آپ جیسے ایماندار لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف مسز عائشہ کے گھر سب کچھ الٹا تھا، ہر وقت تنقید، شک اور بے عزتی۔ ان کا بیٹا عادل، اس کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن عادل نے مسز عائشہ سے کہا، امی کچھ پیسے اور جیولری غائب ہے، شاید سکینہ لے لیے ہوں، اور بنا ثبوت کے شک کا سارا بھار اس پر ڈال دیا گیا۔ مسز عائشہ نے سب میڈس کو لائن میں کھڑا کر دیا، لیکن صرف سکینہ پر چلایا اور کہا، تم نے میرا گولڈ چرایا ہے۔ پولیس کو بلایا۔ سکینہ نے رو رو کر کہا، واللہ میڈم جی، میں نے کبھی کسی کا حرام مال نہیں چھوا، میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی، بچے ڈر کے مارے رو رہے تھے، بستی والے دیکھ رہے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ چپ چاپ سکینہ کو بس دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کا بس صرف ایک جواب تھا، یا اللہ تو سب جانتا ہے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اس رات سکینہ نے تہجد میں سجدے کیے، روتی رہی، بولتی رہی، یا اللہ میں بے قصور ہوں، میرے بچوں کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے قرآن اٹھایا اور اس کا دل بھر آیا۔ اس کی دعا اس کی طاقت بن گئی۔ 3 دن بعد عائشہ کے ہاؤس کے کک نے سیکریٹلی مسز رحمان کو بتا دیا، عادل نے جیولری بیچی تھی بیٹنگ کا قرض چکانے کے لیے، سکینہ بے گناہ ہے۔ مسز رحمان سنتے ہی ترنت پولیس کو بتا دیا، انویسٹیگیشن ہوئی، CCTV کیمرہ میں سب دکھ گیا۔ مسز عائشہ نے شرمندہ ہو کر سکینہ سے معافی مانگی، عادل کو پولیس لے گئی۔ سکینہ چپ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اللہ سے شکر گزاری کی۔ مسز رحمان نے سکینہ کو اپنا نیا چیریٹیبل ٹرسٹ کا کیئر ٹیکر بنا دیا۔ انہوں نے کہا، تمہاری ایمانداری ہر امتحان میں پاس ہو گئی، اب تم دوسری عورتوں کے لیے مثال بنو گی۔ انہوں نے سکینہ کے بچوں کی پوری پڑھائی کا ذمہ اٹھا لیا، صفیہ کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ دلایا۔ سکینہ نے پہلی بار زندگی میں محسوس کیا، میں صرف ایک نوکرانی نہیں، ایک مومنہ ہوں جسے اللہ نے عزت دی جب سب نے الزام لگایا۔ 2 سال بعد سکینہ ایک سلائی سینٹر چلانے لگی، جہاں بستی کی عورتیں روزگار سیکھتی تھی۔ ہر آخر میں وہ دعا پڑھاتی تھی، یا اللہ تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، تو نے مجھے عزت دی جب سب نے الزام لگائے، مجھے ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اس کے سبق میں ایک لائن سب کو یاد تھی، ایمان رکھو، صبر کرو، جھوٹ پھیلتا ہے لیکن سچ جیتتا ہے۔ اگر سب دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن تمہارا ایمان اللہ کے ساتھ ہو تو ہر الزام ایک چھپی ہوئی رحمت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ صبر والی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ رکھیں اپنا خیال، جزاک اللہ خیر۔